عدی بن حاتم یہ بھی ایک صحابی رسول ہے. قرآن پاک کی آیت ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوئی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. کھاتے پیتے رہا کرو رمضان کی راتوں میں، کھاتے پیتے رہا کرو. پہلے صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اب مغرب سے لے کے جو سحری تک یہ بھی روزہ ہی ہے، جیسے صاحب کا منہ تو میں ہوا کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ فجر جب تک طلوع نہ ہو جائے تب تک کھاتے پیتے رہا کرو. قرآن پاک کو صرف ترجمے سے سمجھنے کا دعویٰ کرنے والوں، صحابہ کی عربی، صحابہ کا فہم و فراست، صحابہ کی فقاہت تم سے زیادہ تھی. حضرت عمر نے بھی اس آیت کو سمجھا اور رسول اللہ کے پاس لے گئے. عدی بن حاتم نے اس آیت کو کیسے سمجھا؟ پوری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. رات کو سوئے، خیط الابیض کا مطلب ہوتا ہے سفید دھاگا اور خیط الاسود کا مطلب ہوتا ہے سیاہ دھاگا. اگر ترجمے سے سمجھنا ہے تو صحابی بھی سمجھے تو کیسے سمجھ رہا ہے؟ ایک سفید دھاگا سرانے میں رکھ لیا اور ایک کالا دھاگا سرانے میں رکھ لیا. ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا سرانے پہ رکھ لیا اور کھانا کھانا شروع کیا. سورج نکل آیا، کافی روشنی ہو گئی تو سفید دھاگا اور کالا دھاگا آپس میں ممتاز ہو گئے. جب دو دھاگے پڑے ہوئے تھے تو دونوں ایک جیسے دکھ رہے تھے رات کے اندھیرے میں. جیسے جیسے روشنی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، سفید الگ ہو گیا، کالا الگ ہو گیا. اور قرآن کی آیت یہ ہے کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نظر آنا شروع ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے یہ تو بڑا لمبا ٹائم ہے، اچھا خاصا ٹائم ہے، اچھا خاصا وقفہ ہے، یہ تو انسان کافی دیر تک کھا پی سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. عدی بن حاتم کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ جو قرآن کی آیت نازل ہوئی، میں نے سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا سرانے پہ رکھ لیا اور دیکھتا رہا، مشاہدہ کرتا رہا، سورج تو کافی اوپر آ گیا تو دونوں الگ الگ ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گئے، مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا یہ فجر کی سفید داڑھی اور رات کے سیاہ داڑھی کی، یعنی دھاری کی بات ہو رہی ہے، دھاگے کی بات نہیں ہو رہی، سفیدی اور سیاہی کی بات ہو رہی ہے. اب بتائیے قرآن پاک کو بغیر حدیث سے اگر سمجھا جائے تو صحابی رسول کیا سمجھ رہے ہیں؟ رامدی صاحب، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کی ضرورت ہی نہیں ہے.